کل رات سے بلکہ کل شام سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر 3 خبریں چلنے لگ گئیں. ایک کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، دوسرا یہ کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور تیسری خبر یہ چلی کہ عمران خان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے. ان 3 خبروں کی حقیقت کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ خبریں کہاں سے آئیں، کیسے چل پڑیں. دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے ایک درخواست دائر کی، جو ان کے وکیل ہیں فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب، جو جی ایچ کو حملہ کیس میں بھی عمران خان کے وکیل ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی نومبر 2024 سے لے کر اب تک ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر سمینہ نیازی، ان کی جانب سے ان کا طبی معائنہ نہیں کیا گیا، تو عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو رسائی دی جائے. اس درخواست کے جواب میں اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ایک رپورٹ جمع کرائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنی بار عمران خان صاحب کا کس ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کب ان کو کیا مائنر سا کوئی ایشو تھا، دانت میں درد تھا، کان میں درد تھا، اس طرح کی چیزیں. اور باقی تو آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ عمران خان بالکل فٹ ہیں، نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ وہ بیمار ہوئے ہیں، نہ وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسی ضمانت کی درخواست میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر دائر کی کہ میں بہت بیمار ہوں، میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، میرا علاج جو ہے وہ امریکہ میں ہو سکتا ہے یا لندن میں ہو سکتا ہے. ایسی کوئی درخواست عمران خان نے دائر نہیں کی. ہاں، میاں نواز شریف کی ایسی درخواستیں آج بھی ریکارڈ پر ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ علاج پاکستان میں کرانا مناسب نہیں سمجھتے، پاکستان کے ڈاکٹرز کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، تو وہ لندن کے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، اس لیے وہ لندن جانا چاہتے ہیں. عمران خان کی ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں. لیکن یہ جو جواب جمع کرایا انہوں نے اڈیالہ جیل انتظامیہ نے، وہ جواب جو ہے جو متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب نے، انہوں نے بڑی نیک نیتی سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں ایک جو ٹرم ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس ٹرم کو انہوں نے جب ایکسپلین کیا تو اس سے بھی ایک یعنی وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو رسائی دینی چاہیے، اور پراپر عمران خان صاحب کا کان کا یا دانت کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ایسی خدا نخواستہ ان کو سیویئر ایشو ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ ہو جائے کہ خدا نخواستہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو چیزیں ایکسپلین کی متی اللہ جان صاحب نے یا ثاقب بشیر صاحب نے، اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اس کے بعد کل اچانک جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کہیں سے خبر فیڈ کی جاتی ہے. خبر فیڈ یہ کی جاتی ہے کہ جناب عمران خان جو ہے ان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے اور ان کو بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. میں دونوں خبروں سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو ہم نے واقعاتی شواہد دیکھنے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے کیا کہیں سے کوئی ریلیف عمران خان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. عمران خان صاحب کی 7 کیسوں میں 26 نومبر کے 7 کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، ان کی ضمانت اپلائی کی، اس کی سماعت ہونی تھی پرسوں، لیکن جج امجد شاہ اچانک چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہی میڈیکل والی درخواست پہ آرگومنٹس ہونے تھے، اس کے اوپر بھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی پچھلی جو 3 سماعتیں تھیں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں، وہ تینوں سماعتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، ملتوی کر دی جاتی ہیں. پھر عمران خان صاحب کی جی ایچ کو حملہ کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ملتوی کر دی جاتی ہے، وہاں پہ بھی جج صاحب امجد شاہ صاحب نہیں جاتے. پھر عمران خان صاحب کا القادر کیس بھی اسلام آبادی کورٹ میں نہیں لگ رہا. پھر عمران خان صاحب کے خلاف کمپین بھی چل رہی ہے، عمران خان کو بہنوں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا. عمران خان کو جو ایک عام شہری، ایک عام قیدی کو بھی جو رائٹس میسر ہیں وہ عمران خان کو میسر نہیں ہیں. جو عمران خان کی فیملی بھی اکثر کہتی ہے کہ جو رائٹس، جو پروٹوکول، جو سہولیات کلبھوشن یادو جو کہ ایک دہشت گرد ہے، جو پاکستان میں آ کے اور جاسوسی کر رہا تھا، دہشت گردی کے واقعات کر رہا تھا اور کروا رہا تھا، جو سہولیات کلبھوشن یادو کو میسر ہیں وہ سہولیات عمران خان کو میسر نہیں ہیں. یہ ان کی فیملی کئی بار یہ کہہ چکی ہے، تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں. تو ایسی ہمیں کہیں سے بھی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہو. باقی عمران خان صاحب کو کئی بار آفرز ہوئی بنی گالہ شفٹ ہونے کی، وہ نہیں ہوئے. اور کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے، کیونکہ میری بات ہوئی ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے، میں نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ظہیر عباس صاحب کو اسپیشلی کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ نے خان صاحب سے اسپیسیفک یہ کوشچن کرنا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو عمران خان صاحب نے نہ تو یہ کہا کہ ان کو آنکھ کا مسئلہ ہے، نہ کہا دانت کا مسئلہ ہے، نہ کہا کہ کان کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب اب 72-73 سال ان کی عمر ہے، تو عمر کے اس حصے میں بہت سے میڈیکل ایشوز ویسے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے جتنے وہ ایکسرسائز ابھی بھی کرتے ہیں اور جتنے وہ ماشاءاللہ فٹ ہیں، تو ان کو اس طرح سے تو ایشوز نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جب آپ کسی کو 2 سال قید تنہائی میں رکھیں گے، آپ اس کو آئسولیٹ رکھیں گے، آپ اس کو مینٹلی ٹارچر کریں گے، جب آپ اس کو اذیت دیں گے، تو وہ اس کی روح جتنی بھی مضبوط ہو، وہ جتنا بھی پرعزم ہو، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اثرات جسمانی طور پر آپ کے اوپر آتے ہیں. جب اتنی بربریت آپ کے ساتھ کی جا رہی ہو، جب اتنا ظلم کیا جا رہا ہو، جب آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو، جب آپ کی اہلیہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، جب آپ کی بہن کے بچوں کو اٹھا لیا جائے، جب آپ کے ایک اور بہن کا بیٹا 2 سال سے
बेगुनाह कैद में हो, जब आपकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, जब आपको आपके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए, जब आपकी बेटों तक रसाई न दी जाए, जब आपके साथ आपके बेटों की आपसे बात न कराई जाए, जब वजू के लिए गंदा पानी दिया जाए, जब पीने के लिए पानी मुनासिब ना दिया जाए, जब खाने के लिए खाना सही क्वालिटी का ना दिया जाए, तो ये सारे जबर, बर्बरियत, फसाइयत, यजीदियत अगर हो रही होगी तो आपके जिस्म के ऊपर असरात डेफिनेटली पड़ते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता को उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़े, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब मेरी एक असेसमेंट है, मेरी इमरान खान साहब की फैमिली से बात नहीं हुई, मेरी अलीमा खानम साहिबा से या नूरीन नियाज़ी साहिबा से या डॉक्टर उस्मा साहिबा से बात नहीं हुई, लेकिन मेरी अपनी ये असेसमेंट है कि इमरान खान साहब की फैमिली को कुछ खदशात हैं। उनको खदशात ये हैं कि पहले इमरान खान साहब की फैमिली कह चुकी है, अलीमा खानम साहिबा कह चुकी हैं कि हमें ये धमकियां दी जाती हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। फिर सुहेल बड़ाई साहब ने भी लिख दिया कि ये इमरान खान साहब का खुदा न खास्ता जेल के अंदर उनके साथ उनकी खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो सकता है जेल के अंदर, क्योंकि वो जब कहते हैं कि भुट्टो जैसा सलूक हो सकता है, तो भुट्टो का क्या हुआ था, जेल में उसको फांसी लगाई गई थी, यानी उसकी ज़िंदगी जेल में ख़त्म हो गई थी और वो रिहा नहीं हो सका था। तो ये चीज़ें भी सुहेल बड़ाई ने लिखी हैं और इनकी आज तक तरदीद नहीं आई कि ये बात नहीं हुई कि इमरान खान को भुट्टो जो है वो बना दिया जाएगा, यानी जेल में उनका खात्मा खुदा न खास्ता कर दिया जाएगा। तो मेरी एक असेसमेंट है, मेरा एक तजिया है, मेरा एक अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब की फैमिली को ये खदशात हैं कि ये नैरेटिव ना बनवा दिया जाए कि खुदा न खास्ता उनकी सेहत नासाज है, वो बीमार हैं और अल्लाह ना करे बाद में कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए कि और कहा जाए कि वो तो देखें ना, खबरें तो पहले आ रही थी कि इमरान खान बीमार है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले एक वीडियो क्लिप बनाया गया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत की है, तौहीन मज़हब की है और तौहीन इस्लाम की है। इसकी एक वीडियो तैयार की गई, वो वीडियो टाउट्स के जरिए ट्वीट करवाई गई, वो वीडियो पीटीवी पर चलवाई गई, वो वीडियो पूरा प्रोपेगेंडा माहौल तैयार किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब को गोली लग जाती है वजीराबाद में और कहा गया कि इमरान खान ने तो देखे ना, वो एक वीडियो क्लिप चल रहा था कि इमरान खान ने तौहीन मज़हब किया है, तो वो जो हमलावर था उसका दिमाग ख़राब हो गया तो उसने वो कर दिया, हमला कर दिया इमरान खान के ऊपर, कतलाना हमला कर दिया। एक पूरी प्री प्लान, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो वीडियो क्लिप कहाँ एडिट हुआ, कहाँ तैयार हुआ, किसने वो टाउट्स को दिया था, वो टाउट्स किसके तनख्वाहदार हैं, वो किसके मुलाजिम हैं, पीटीवी किसके इंस्ट्रक्शंस पे चलता था, ये सब चीज़ें पता है। तो ये एक पहले भी हम ये देख चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू की गई, तैयार की गई, चलवाई गई और उसके बाद इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो गया या करवा दिया गया। क्योंकि जब आप प्री प्लान कैंपेन करवाएंगे तो इन्हें मजहब की, तो फिर आपने ही हमला करवाया ना, जो वो कैंपेन करने वाले हैं उन्होंने वो हमला करवाया और फिर उसकी शफाफ तहकीकात भी नहीं होने दी, आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई उस कातलाना हमले की। तो इसलिए फैमिली को ये खदशात हैं कि ऐसी खुदा न खास्ता एक नैरेटिव ना बना दिया जाए कि वो बीमार हैं और उनको बीमारी का कह के और अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए कल को। तो इसलिए बार बार इमरान खान की फैमिली ये कहती है कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है, ये छोटे मोटे इशूज़ ज़ाहिर हो जाते हैं, इस उम्र में हो जाते हैं, लेकिन ये इतने सीवियर इशू नहीं है कि खुदा न खास्ता इसकी कोई इमरजेंसी सी कैफियत हो। और दूसरा, इमरान खान साहब की फैमिली नहीं चाहती कि बाहर एक ऐसा तासुर जाए कि खुदा न खास्ता इमरान खान जो है वो मतलब बिल्कुल वो को बीमार हो गए हैं या वो शिकस्त जो है वो खा गए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का 26 अगस्त का ट्वीट पिछले 25 माह का सबसे सख्त ट्वीट था। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान पीछे नहीं हट रहे, इसका मतलब है डटे हुए। दूसरी बात यह है कि बनी गाला इमरान खान ने शिफ्ट होना था तो कई बार उनको ऑफर हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ जब ये कहा जाता है कि इमरान खान को अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट भिजवा देगी या सऊदी अरब भिजवा देगी या यूके भिजवा देगी। मैं किसी सूरत ये बात नहीं मान सकता। क्यों? इमरान खान को अमेरिका अगर भिजवा दिया जाएगा तो इमरान खान अमेरिका के अंदर शायद ही किसी ने इतने बड़े जलसे किए हों जो इमरान खान करेंगे। यानी अमेरिका की सरजमीन पर किसी भी गैर अमरीकी ने, अमेरिका के अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, अमेरिका के अपने लोगों को छोड़ के, अपने रहनुमाओं को छोड़ के, अपने इशूज़ को छोड़ के किसी भी दुनिया के और मुल्क के किसी भी रहनुमा के इससे बड़े जलसे नहीं हुए होंगे जो इमरान खान करेंगे अमेरिका में। यूके से भी लोग जाएंगे, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो अमेरिका में जाएंगे। तो इमरान खान साहब को ये निज़ाम एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको अमेरिका भिजवा दे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं ये उसी का हिस्सा है। असल में इस वक्त पूरे निज़ाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो बना हुआ है पंजाब में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, जो मरियम नवाज़ की अदाकारियाँ हैं, जो टिकटॉक्स हैं, यानी मस्जिद तक के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीरें लग गई हैं, वीडियोस आ रही हैं, जाली कैंप्स लग रहे हैं, लोग कुरान मजीद सामने रख के बता रहे हैं कि किस तरह से 2 नंबरी हो रही है। इनके लिए कारपेट बेचते हैं तो वो भी इशू बनता है, इनके लिए नई कश्तियाँ लाई जाती हैं वो भी इशू बनता है, इनके लिए कश्तियाँ ऑक्युपाई की जाती हैं वो भी इशू बनता है, इनकी इंतजामिया के पोल जियो न्यूज़ तक खोल रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक पूरा मरियम नवाज़ को जो लाने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, वो उनकी पूरी कोशिश है कि इस वक्त मामला मरियम नवाज़ की नाअहली से हट जाए। इसीलिए कभी अली अमीन गंडापुर साहब काला बाग रहम का बयान दे देते हैं, कभी हनीफ फवासी साहब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी अलीमा खानम साहिबा के साथ बदतमीजी के लिए कुछ लोग भेज दिए जाते हैं और फिर ये खबरें चलवा दी गई कि कोई पता नहीं फिर डील हो रही है इमरान खान की, कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, इमरान खान को अमेरिका भेजा जा सकता है। मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, यानी मैं आपको कल की बताऊँ ना, यानी आज 3 सितंबर है ना, 2 सितंबर को भी
عمران خان کے خلاف، عمران خان کی نفرت میں ایک نیا پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر پلاننگ ہوئی ہے. ایک نیا پروجیکٹ اگلے چند دنوں میں آ جائے گا عمران خان کو کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے. اس نظام کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ 70s کی دہائی میں ابھی تک ہے، یہ اس سے آگے نہیں نکلے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے 9 اپریل 2022 سے لے کے 2 سپٹمبر 2025 تک کیا ہے جو نہیں کر لیا، کیا ہے جو نہیں کر لیا، کون سا کیس ہے جو نہیں بنا لیا، کون سا پروپیگنڈا ہے جو نہیں کر لیا، کون سا ٹی وی چینل ہے جو آپ نے استعمال نہیں کر لیا. اربوں روپے آپ نے لگا دیے، لیکن کیا ہوا؟ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. عمران خان کو اللہ نے عزت دی ہے، اور جن کے پاس اس وقت پیسہ ہے، جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا صورت حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال جو میں نے فرض کیا کہ کل بھی ایک نیا پروجیکٹ ڈیزائن ہوا ہے. کروڑوں 78 پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں غیر اعلانیہ. جو اعلانیہ ٹی وی چینلز کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو اربوں روپے خفیہ دیے جا رہے ہیں 78 پروجیکٹس وہ الگ ہیں. 78 پروجیکٹس خفیہ چل رہے ہیں عمران خان کے خلاف، لیکن ایک ذرا برابر اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا. ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس کا مقام اور سیاسی مقام اور سیاسی مرتبہ بڑھ رہا ہے، اس کی محبت بڑھ رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اس کی دردیاں بڑھ رہی ہیں. کوئی اس کو تو فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہر آنے والے دن کے ساتھ پستی میں جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، ان کی نفرت بڑھ رہی ہے اور عمران خان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کل بھی ایک پلان ہوا ہے، ایک پورا ایک ادارہ لایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ پس پردہ کوئی بات چیت ہے نہ کوئی چیز ہے. لیکن میں بڑا کلیئر ہوں، عمران خان نے بالکل مفاہمت کے ذریعے نہیں آنا، عمران خان نے بالکل بات چیت کے ذریعے نہیں آنا، عمران خان نے مزاحمت کے ذریعے آنا ہے، عمران خان نے سڑکوں پر لوگوں کے نکلنے سے باہر آنا ہے، اس کے علاوہ نہیں آنا. عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو اب تک کر لی ہوتی. اب دیکھیں نا، کل بھی میرے سے گور صاحب 2 پیغام لے کر گئے ہیں. 1 سپٹمبر والا جلسہ کینسل کروانے کے لیے گئے، کس کے کہنے پہ گئے آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کس کے کہنے پہ گئے. لیکن عمران خان نے مسترد کر دی ان کی تجویز اور کہا کہ سپٹمبر میں جلسہ ہوگا، جا کے تاریخ اناؤنس کرو، اور یہ ابھی تک تاریخ نہیں دے رہے. دوسرا یہ گئے تھے کہ ہم دوبارہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان نے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے. ان کو دوبارہ اسپیکر نے بلایا ہے، میٹھی گولی دی ہے، ٹریپ کیا ہے، اور یہ اس ٹریپ میں آنا چاہتے ہیں، یہ اس نظام سے چلنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی اکثریت ہے، جو ان کی لیڈرشپ کی اکثریت ہے، جو یہ لے ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ اردلی ہیں، یہ شباشی سے بڑے لے ہیں. تو عمران خان نے یہ دونوں چیزیں مسترد کر دی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر لاوا پک رہا ہے، وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں، معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، نفرت بڑھ رہی ہے، حکومت ڈلیور کر نہیں رہی. مریم نواز کی جو کارکردگی ہے اس سے فوکس ہٹانے کے لیے کبھی کالا باغ ڈیم کا بیان دلوا دیا جاتا ہے، کبھی جناب بیان دلوا دیا جاتا ہے اس کا نولی کے والوں کو آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے، کبھی علیمہ خانم صاحب سے بدتمیزی کروا دی جاتی ہے، اور اب یہ والی خبریں چلوا دی گئی ہیں. ان تمام خبروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ٹریپ ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے. 2 چیزوں پہ 3 چیزوں پہ. اب اس نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں وہ کریں گے تو لوگ پوچھیں گے روز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ سپٹمبر کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، اس کی کمپین کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ سپٹمبر کا جو کے پی کے کا جلسہ ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، کیونکہ عمران خان نے بار بار جل سے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو میرا بتانا ہے، کہ عمران خان نے آپ کو بلایا ہے، عمران خان نے آپ کو پکارا ہے. اس میں ملٹری آپریشن کے خلاف بات ہوگی، اس میں عدلیہ کے خلاف بات ہوگی، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی. دیکھیں عمران خان اور بشرا بی بی کو آئسولیٹ رکھا گیا ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے. بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو وہ ناشتہ اپنا خود بناتی ہیں، کپڑے اپنے خود دھوتی ہیں، کپڑے دھونے کے لیے باہر نہیں بھجوانے دیے جاتے. جو وہاں پہ اسٹاف ہے اس کو منع کر دیا گیا ان کو کوئی کام نہیں کرنا. بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ جو وارڈن ہے انہوں نے اسٹاف میں سے کسی کو یا خواتین میں سے کسی کو یا وہ جو قیدی خواتین ہیں ان میں سے کسی کو بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے جا کے اس کو پیٹا مارا، تاکہ مطلب ایک مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے جو ہمارے تھانوں کا کلچر ہے کہ ایک ملزم کے سامنے کسی اور شخص کو برے طریقے سے مارو، اذیت دو، تکلیف دو، اور اس کو مینٹلی ٹارچر کرو دوسرے بندے کو جو دیکھ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو اس وقت دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب اگر ڈٹے ہوئے نہ ہوتے تو 26 اگست والا ٹویٹ نہ آتا، ڈیل کر چکے ہوتے. لیکن ظاہر ہے ان کو جب آپ ٹارچر کریں گے، جب آپ ان کو کھانا پراپر صحیح نہیں دیں گے، چیزیں نہیں کریں گے، جب ان کو ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس نہیں دیں گے اور ان کے جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کو صحیح ایڈریس نہیں کریں گے، تو کچھ نہ کچھ اثرات تو نظر آئیں گے صحت کے اوپر. یہ ایک ریئلٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن نہ تو وہ کوئی خدا نہ خاصا سخت بیمار ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے، نہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ بھیجا جا رہا ہے. یہ نظام ان کو اڈیالہ سے باہر کسی عدالت میں پیش کرنے کے اوپر کوئی افورڈ نہیں کرتا، ان کی ویڈیو لنک پہ تصویر افورڈ نہیں کرتا، تو وہ نظام ان کو نکال کے امریکہ بھیج دے گا. بیوقوفوں والی بات ہے. یہ سب مریم نواز کی پنجاب حکومت کی جو اس وقت صورتحال ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. سپٹمبر کے جلسے کی ڈسکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. جو یہ نظام اس وقت کر رہا ہے اس سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. اس کا گراؤنڈ ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو الجھایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو الجھایا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ٹاؤس جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ان ٹاؤس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، اپنے فوکس سے ہٹ جاتا ہے. تو جب پی ٹی آئی کی یہ کمپین چلتی ہے ٹویٹر کے اوپر کہ آپ
ٹاؤٹس جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو ٹریپ کرتے ہیں اور آپ کو کسی اور طرف لگاتے ہیں، ان کو بلاک کرتے ہیں. ان کو جب ایک دن بلاک کرنے کی کمپین چلتی ہے نا اور 5-6 ہزار لوگ ان کو بلاک کر دیتے ہیں، تو یقین کریں ان کا جو ٹویٹ ہوتا ہے نا اس کے ٹوٹل ویوز ہوتے ہیں 6,000 7,000 8,000. اور جب 2-4-5 دن، ہفتہ 10-15 دن گزرتے ہیں، پھر یہ کمپین سلو ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو کہ ان کو کمنٹ نہیں کرنا، رسپونڈ نہیں کرنا، ان کو اپنی موت آپ مرنے دینا ہے، ان کو اگنور کرنا ہے. پھر جب پی ٹی آئی والے رپلائی کرتے ہیں نا تو اس کے ویوز پہنچ جاتے ہیں 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، اس حد تک ویوز پہنچ جاتے ہیں. اور پھر وہ جہاں پہ نوکری کرتے ہیں ان کو جا کے دکھاتے ہیں، سر دیکھیں میں نے ٹویٹ کیا، میرے 2 لاکھ ویوز آئے ہوئے ہیں، لہٰذا میرے سر پیسے بڑھا دیں، میرے بڑے حالات تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پہلے 2 لاکھ مل رہا ہے تو اب 2.5 لاکھ ملے گا، آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آتی، سوشل میڈیا والوں کو، کہ آپ ان ٹاؤٹس کو رپلائی کر کے ان کو فائدہ دیتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. وہ بھائی ایک بندہ ہے جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، اگر اس کے ٹویٹ کو آپ رسپونڈ نہ کریں تو اس کو 6,000 لوگ ٹوٹل پڑھیں گے. آپ کے رسپونڈ کرنے سے اس کو 2,60,000 لوگ یا 2,06,000 لوگ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنی سینس ہونی چاہیے. تو خیر میں نے آپ کو عرض کیا، عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں، ان کی فیملی کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں. کوئی ان کے لیے ریلیف نہیں ہے، کوئی ان کے لیے آسانی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے. صرف اور صرف عمران خان اگر رہا ہوں گے تو مزاحمت سے رہا ہوں گے، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے. اور پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، نہ وہ مزاحمت کرنا چاہتی ہے، نہ وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، نہ ایم این ایز نکلنا چاہتے ہیں، نہ ایم پی ایس کی سیٹ نکلنا چاہتی ہے. جب تک عمران خان قومی اسمبلی نہیں چھوڑیں گے، پنجاب اسمبلی نہیں چھوڑیں گے، حلقوں کو اوپن نہیں کریں گے، تب تک میں سڑکوں پہ مومنٹم اس طرح سے بنتا ہوا نہیں دیکھ رہا. اور اب اصل سوال یہ ہے کہ سپٹمبر کے جلسے کی تاریخ کب اناؤنس ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں. مجھے اپنی دعا یاد رکھیں. اللہ کے امام سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.